السلام علیکم۔ اپوزیشن جماعتوں کے اندر خاص طور پر پی ایم ایل این کے اندر ایک آس اور امید ہے کہ شاید وہ کچھ کوشش کریں، کچھ محنت کریں، کچھ سیاسی تحریک چلائیں، کچھ سڑکوں پر آئیں تو انہیں کوئی تبدیلی کا راستہ نظر آ جائے۔ ویسے حکومت کی جو اپنی مدت ہے وہ تو 5 سال میں پوری ہونی ہے اور ان کے نمبرز بھی حکومتی اتحادیوں کے ساتھ ابھی تک پورے ہیں۔ اپوزیشن کے پاس کون سی ایسی یقین دہانی ہے یا کون سی ایسی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ان کو توقع ہے کہ شاید کچھ قبل از وقت تبدیلی آ سکتی ہے؟ پروگرام کے اس حصے میں اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں خواجہ محمد آصف صاحب۔ خواجہ صاحب ویری وارم ویلکم۔ آپ کی جماعت سے پہلے تو لوگ توقع کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم میں ایک ڈرائیونگ فورس آپ کی جماعت ہے تو آپ جلدی سڑکوں پر آئیں گے، لیکن پہلے تو آپ نے 4 ماہ کی تاریخ ڈال دی تو لگا یہ کہ ابھی پریپریشنز وغیرہ نہیں ہیں، صرف خالی نعرے نورے۔ اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ میں ایکچولی پی ڈی ایم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب بہت بہت شکریہ۔ میں ایکچولی جو پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہماری جماعت کے یا پی ڈی ایم کی جو میٹنگ ہے ان میں کہیں بھی ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں۔ ہماری ایک ٹیم ہے جو پی ڈی ایم کے ساتھ، شاید عباس صاحب اس کو جو ہے لیڈ کرتے ہیں یا شہباز صاحب لیڈ کرتے ہیں، دونوں میں سے جو بھی پریزنٹ ہو لیڈ کرتا ہے۔ تو میری جو ہے وہ ایک لیک آف ایبسنس کہہ لیں یا لیک آف پی ڈی ایم والا جو سلسلہ ہے، کیونکہ آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود یو ٹو این ایکسٹینٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد کیری تو ضرور ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسمبلی کے فلور کے اوپر وہ بڑا سکسیسفلی ہم نے جوائنٹ سیشن میں کیری بھی کیا۔ 203 ووٹ ہمیں پورے کے پورے پڑے۔ جو لوگ ایبسنٹ تھے وہ بڑی جینون وجہ سے ایبسنٹ تھے، پی ایم ایل این کا کوئی بندہ ایبسنٹ نہیں تھا۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ پی ڈی ایم میں زیادہ تر پارٹیز جو ہے نا وہ کولیکٹیولی نہیں سوچ رہی، ان کی سوچ جو ہے وہ اجتماعی نہیں ہے، بیسڈ آن دا کرائسس وچ وی آر فیسنگ ان دس کنٹری۔ ان میں اپنی جماعتی جو مفادات جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا وہ آپ کو اس کی ریفلیکشن نظر ہے۔ پی ڈی ایم میں اب آپ ہی کی جماعت کا پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب کے اگر آپ حالیہ بیانات دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے ساتھ ان کی کوئی پیار محبت باقی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا چاہیں گے۔ دیکھیں آصف زرداری صاحب، میں پچھلے 2 پروگرام میں نے کیے ہیں، میں نے کہا ہے کہ بڑا معاملہ فہم سیاستدان ہے۔ ان کی 2007 سے بی بی کی شہادت کے بعد اگر آپ سیاست دیکھیں، میں نے ان کے ساتھ کچھ وقت بھی جو ہے گزارا ہے، اس دوران بڑی کیلکولیٹڈ مووز کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کے مفادات جو ہیں، پارٹی کے مفادات، جو ایک نیچرل بات ہے، ایک فطری بات ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس سارے معاملے میں پچھلے جب سے پی ڈی ایم فارم ہوئی ہے، ان کے اوپر جو بیٹ کیا ہے باقی پی ڈی ایم کے پارٹی جن میں ہم بھی شامل ہیں، ان کو یہ فیکٹر جو ہے اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آصف زرداری صاحب کسی قیمت پہ سندھ کی گورنمنٹ کو رسک نہیں کریں گے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے یہ سوچ رکھنا۔ لیکن ایک ابھی والا بیان سامنے رکھیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کو پاکستان میں مرنا بھی پسند نہیں ہے، تو دیٹ از اے کلیئر انڈیکیشن۔ دیکھیں وہ بعض اوقات جو ہے وہ پبلک کنزمپشن کے لیے اس قسم کے بیان دیتے ہیں، ان کو جوابی بھی وار کیا جا سکتا ہے، لیکن کرنا نہیں چاہیے، ان کی اپنی کمپلشنز ہیں۔ میں دوسری بات جو کہنے لگا تھا کہ نہ صرف یہ وہ گورنمنٹ مینٹین کرنا چاہتے ہیں، وہ اس گورنمنٹ کو دوبارہ الیکشن میں واپس لینا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر کے اسلام آباد تک لانا چاہتے ہیں۔ تو جب ان کا یہ مطمع نظر ہے، یہ مقصد ہے، یہ ٹارگٹ ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے گفتگو بھی کریں گے، مووز بھی اسی طرح کی کریں گے، اور وہ مووز جو ہے پی ڈی ایم کی مووز کے ساتھ جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے سنک تو ہو جائیں گی، لیکن ناٹ آل دا ٹائم۔ اس لیے میرا خیال ہے ان کے ساتھ گلہ کرنا جو ہے وہ ایک تو آپ کے تجزیے میں وہ ایک کیلکولیٹڈ موو ہو سکتی ہے کہ ان کو زرداری صاحب کو لگے کہ مارچ از اے گڈ ٹائم تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں، اگر نہیں لگے گا تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے، بالکل کلیئرٹی ہے ان کے لیے۔ اپنی پارٹی کا جو پاکستان کی سیاست ہے یا رہی ہے،
اس میں اپنی پارٹی کا جو فیوچر ہے، جو ان کا کراچی میں اس وقت حکمرانی ہے، جو سندھ میں حکمرانی ہو سکتا ہے پھر ان کی سیاست پیپلز پارٹی کی زیادہ ذہانت کے اوپر مبنی ہو. جب آپ لوگ آر یا پار کے نعرے لگا رہے تھے تو وہ اس ایکسٹریم تک نہیں گئے جس پہ آپ جانا چاہ رہے تھے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں اب انہوں نے لاہور میں آ کے الیکشن لڑا ہے نوئنگلی کہ یہ حکمران پارٹی نے کا بندہ ڈسکوالیفائی ڈیلیبریٹلی ہوا ہے، بذات خود ڈسکوالیفائی ہوا، جان بوجھ کے پی ٹی آئی نے اپنے وہ نہیں فیس کرنا چاہتے تھے. ان کا خیال تھا الیکشن ہار جائے گا تو وی لوز لاٹ آف فیس. پیپلز پارٹی کی جو ووٹ ہیں اس سے آپ کو پریشانی ہوئی؟ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک تعداد جو ہے وہ خریدی بھی گئی، اور دوسری پی ٹی آئی، ٹی ایل پی اور دوسری پارٹیوں نے کے لوگوں نے ان کو ووٹ بھی کیا. یہ ان کا ووٹ جو ہے وہ وہاں ہی 5-6 ہزار پہ کھڑا ہے. اگر کچھ سمجھے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ریوائیو ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی والے. ادروائز ان کی کوئی ریوائیول نہیں ہے. خانے وال میں بھی وہی ہو رہا ہے. اگر آپ نے کل ایک سروے تھا ایک کسی چینل کا، وہ دکان جا کے بازاروں میں لوگ کھڑے ہو کے ایٹ رینڈم سروے کر رہا تھا اور ساتھ اس کا کاؤنٹ ڈاؤن آ رہا تھا. اس میں نمبر 1 پہ پی ایم ایل این تھی الحمدللہ، نمبر 2 پہ ٹی ایل پی تھی، اور نمبر 3 پہ جو ہے نا نمبر 3 پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی تھی، اور نمبر 4 پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی تھی. خواجہ صاحب، جو شاہد خاقان کے بیانات کے 2 حصے ہیں وہ بڑے میننگ فل ہیں. وہی شاہد خاقان عباسی جو شہباز شریف کے بعض بیانات کو چیلنج کر رہے تھے، ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے تو وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہی وہی ہیں. تو اس سے ایک تو نشاندہی ہوتی ہے کہ انہیں کوئی لندن سے بہرحال کچھ ایسا کہا گیا جس کی بنا کے اوپر انہوں نے بیان دیا، کیونکہ سب کو معلوم ہے شاہد خاقان بہت کلوز ہیں بڑے میاں صاحب کے بھی اور مریم کے بھی. دیکھیں، یہ جو بات انہوں نے کی ہے، میں اس کی بیک گراؤنڈ میں کہ وہ لندن سے ان کو پیغام آیا ہے یا مریم نے ان کو کوئی انڈیکیشن دی ہے، اس میں جائے بغیر مجھے نہیں پتہ، قطعی طور پہ نہیں پتہ دونوں چیزوں کا. میں ایک اپنی اسیسمنٹ آپ کو دے سکتا ہوں کہ اس وقت جس طرح حالات انفولڈ ہو رہے ہیں، ہماری پارٹی کو جو ہے نا وہ اس کانٹروورسی سے جتنی جلدی ہم نکل جائیں تو بہتر ہے. نہیں نکل سکیں گے. نہیں نکل جو جائے. آپ کی انٹرنل ڈویژن ہے اس سے نہیں نکل نہیں، میرا خیال ہے کہ آئی ہیو ہائی ہوپس ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس سے نکل چکے ہوئے ہیں. تو وہ شاید کا جو بیان ہے وہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ پارٹی کے رینک اینڈ فائل میں بڑا اچھا گیا ہے. عوام بھی جو ہماری ووٹر ہے یا ہماری سمپتھائزر ہے، ان کے اوپر بھی جو ہے کہ کم از کم ایک گفتگو کی کیفیت جو ہے نا وہ کسی حد تک جو ہے اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آنے والے وقتوں میں میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کی بلیسنگ کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ پکچر آ جائے. دیکھیں، زبیر صاحب کا بیان آیا ہے، وہ بیان کنڈیشنل سا بیان یا مشروط بیان ان پہ انہوں نے رسپونڈ کیا ہے شاید کے بیان کے اوپر. لیکن زبیر صاحب کا بیان اتنا غلط نہیں ہے. آپ کی جو کراؤڈ پولر ہے پارٹی کے اندر وہ مریم ہے اس وقت. دیکھیں، مریم کراؤڈ پولر یا اس کا جو سٹیٹس ہے میاں صاحب کی صاحبزادی کے حوالے سے، یا پارٹی میں جو اس نے پچھلے 4-5 سال میں جو ہے وہ پرفارم کیا ہے. میاں نواز شریف جب پاکستان واپس آئے تو ان کے شانہ بشانہ وہ کھڑی تھیں. ہماری تاریخ میں ایک بڑی بٹر قسم کی روایت ڈالی گئی ہے کہ باپ کو بیٹی کے سامنے اور ساتھ بیٹی کو بھی گرفتار کیا گیا. اگر سیاست جو ہے وہ آج سے 20-25-30 سال پرانی ہوتی تو ہو سکتا ہے یا 60s کی 70s کی ہوتی تو یہ چیز نہ ہوتی. یہ ہماری سیاست میں وزاداری کا جو ہے خاتمہ کیا گیا کہ بیٹی کو بھی گرفتار کیا گیا اور بیٹی کے سامنے باپ کو بھی گرفتار کیا گیا. لیکن ایک ریالٹی آپ نظر انداز نہ کریے، یہی جو ریزسٹنس کی پولیٹکس ہے مریم کی یا نواز شریف کی، اس کی بنا پہ آپ کی پارٹی اور آپ کا ووٹر ٹوٹا نہیں ہے. میں اس پہ اگری کرتا ہوں، لیکن میں تو مخالفین کے ایٹیچیوڈ کی اور ان کی جو ویلیوز ہیں، جو بھی رویہ ان کی ویلیوز کی بات کر رہا ہوں. نہیں، وہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، میں اس کو ڈسپیوٹ ہی نہیں کر رہا.
میں جس بات کی طرف آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ویلیوز جو ہیں نا کس طرح کرمبل ہوئے ہیں اور کس طرح مسمار ہو گئے ہیں. جو قدریں تھیں ویلیوز تو آپ آئی جے آئی کا زمانہ دیکھیں, بی بی کو کمپین چلائی گئی تھی, ویلیوز اسی وقت بھی ملیا میں. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی جو ہے خاتون کو سیاست میں, چاہے وہ اپنے والد کے حوالے سے ہو چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو, بی بی اس وقت ڈائریکٹلی بذات خود لیڈر تھی. بالکل بی بی اور نصرت بھٹو تو وہ باتیں دہرائی نہیں جا سکتی جو ہوئیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی دور میں جو ہوئی ہیں وہ ان کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور اس سیاست میں ہماری میں ویلیوز جو ہے نا اس کو مسمار نہیں کرنا چاہیے, ان کو تعمیر کرنا چاہیے. سر لیکن میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ وہی ریزسٹنس کی جو پالیٹکس ہے, اب آپ کی جماعت سے کچھ ایسی فیل آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ یقین دہانی ہے سرٹن کوارٹرز اسٹیبلشمنٹ سے, جس کی بنا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ مارچ 2022 یہ شاید ایک بڑا ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہو سکتا ہے. تو وہ کہاں جائے گی, وہ جو ساری پالیٹکس آپ نے 3 سال کی تھی اس کو ملیا میٹ نہیں آپ کر دیں گے؟ نہیں میں دیکھیں, میں پیش از وقت جو اب ٹرانزیکشن کا پتہ ہی نہیں ہے, ٹائمنگ کا بھی نہیں پتہ, ٹرانزیکشن کے جو مختلف جو ہیں کانٹورز جو ہیں ان کا بھی پتہ نہیں ہے, تو اس لیے یہ آپ والا کمنٹ جو ہے نا میرا خیال ہے کہ بھیجا ہے, یہ نہیں بنتا. اور جب کانٹور سامنے آئیں گے, اگر ہم نے کسی چیز کی مخالفت فرض کریں, اگر کوئی اس قسم کا سلسلہ آتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو اسمبلی کے اندر سے چینج آئے جو آئینی طریقہ ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, وہ ایک آئینی طریقہ ہے. اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں, آج سے 1.5 سال پہلے ایک بڑے جس کو کہتے ہیں بولنے والے یا حکمران پارٹی کے وزیر ہیں, خاصا ان کا جو ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے فون کر کے لنڈن کہا کہ میرے پاس 11-12 بندے بھی ہیں میرے ساتھ, ابھی بھی وزیر ہیں وہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں نام نہیں لیتا. جی بالکل آپ درست کریں, صحیح پہنچے تو سی. تو انہوں نے ادھر کہا, اور جس کو کہا وہ شہباز صاحب کا صاحبزادہ ہے. چلے میں اس پہ نام کسی کا بھی نہیں لیتا. تو یہ جہاں پہ اس قسم کے لوگ ہوں تو کتنی دیر جن لوگوں نے بھی اس پہ انویسٹ کیا ہے, چاہے وہ جس طرح جسٹس وجی نے کہا ہے, لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں سر, وہ لوگ یا ان کا کوئی بھی گروپ تب تک آپ کی طرف آئے گا نہیں جب تک آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہاں سے کوئی گرین لائٹ ہوگی نہیں. دیکھیں وہ چاہیں گے یہ سارے لوگ چاہیں گے کہ ان کی اگلے الیکشن میں جو ہے نا ٹکٹ جو ہے نا وہ بیفور ہینڈ ہم کنفرم کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک لیٹسٹ بتاتا ہوں, یہ تو پرانی بات ہے جو میں نے آپ کو کہی ہے. 11-12 کا ایگزیکٹ نمبر انہوں نے جو ہے 11-12 کا مجھے آج بھی یاد ہے. میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی تھی, تو میری سیٹ پہ وہ آ کے انہوں نے میرے گوڑے چھڑے نو ہاتھ لایا سی کہ نہ لینا. وہ اب اس وقت یہ جوائنٹ سیشن کے وقت جو ہے ویری سائزبل نمبر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا تھا. تو اس نے ووٹ کیوں نہیں کیا آپ کو؟ نہیں, میں آپ کو اسی پہ آتا ہوں نا, میں کمپلیٹ کر لیں نا مجھے سینٹنس جو ہے. اس میں کچھ لوگ تھے جو ووٹ دینے کو تیار تھے, کچھ لوگ کہ ہم ابسٹین کریں گے, اور بڑی کلیئر کٹ ڈیفیٹ ہونی تھی گورنمنٹ کو. اور وہ کتنے نمبر 1.5 سے 2 درجن تو نمبر تھے, 1.5-2 درجن, 18 سے 25 تک, 24-25 تک لوگ تھے. اس میں ہمارا بھی ایفرٹ تھا, اس میں پیپلز پارٹی کا بھی ایفرٹ تھا, اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کو پھر ٹیلی فون گئے لاسٹ مومنٹ پہ, لاسٹ مومنٹ پہ ان کو ٹیلی فون گئے کہ بھی آپ نے حاضر بھی ہونا ہے اور آپ نے ووٹ بھی دینا ہے. تو پھر اس کا مطلب دستے شفقت اٹھا نہیں ہے. میں آپ کا ہر چیز کا جواب دوں گا, مجھے صرف موقع دے دیں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے بھی فون کیا ان کے لیے وہ پری میچور تھا. اچھا, ان کے لیے وہ ٹائم پری میچور تھا, ابھی وہ صحیح وقت کے انتظار میں. تفصیل نہ پوچھیں سر. آپ کی جماعت وہ ایک اردو کا شعر ہے, ہو سکتا ہے لفظ آگے پیچھے ہو جائیں کہ نہ جانے کس لیے امیدوار بیٹھا ہوں ایک ایسی راہ پر جو تیری راہ گزر بھی نہیں. تو آپ کی جماعت کے اوپر وہی صادق آتا ہے, آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید راہ پہ گزر ہو ہی جائے. آپ نے کوئی امید نہیں لگائے بیٹھے. دیکھیں, امید لگائے بیٹھے ہوتے تو یہ اپرچونٹیز جو ہے پچھلے 3-3.5 سال میں اویلیبل تھیں. میاں نواز شریف کے پاس اویلیبل تھیں, جب وہ پاکستان تھے اس وقت بھی اویلیبل تھیں, جب وہ باہر چلے گئے وہاں بھی. میاں صاحب کو کسی نے پیغام دیا کہ ہم تبدیلی کر لیتے ہیں, شہباز کو آگے کریں؟ نہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آپ نے کہا نا 3 سال کی اپرچونٹی اویلیبل تھی, تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے میاں صاحب کو کہا جائے. نہیں, میرا مطلب ہے کہ وہ جو آپ نے شروع میں بات کی ہے نا کہ پھر آپ کا ووٹ کدھر جائے گا,
تو وہ چیز ہمیں بھی تو سمجھ آتی ہے نا. لیکن ابھی آپ نے ایک بات اچھی بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بڑی خبر ہے کہ کوئی 18 سے 25 لوگ تھے، لیکن ان کو آخر میں وقت آیا کیونکہ جنہوں نے فون کیا ان کے خیال میں ابھی یہ وقت مناسب نہیں تھا تبدیلی کا. آپ کے خیال میں وہ کیا مناسب وقت ہوگا جو ان کی نظر میں صحیح؟ میرا اپنا خیال ہے، میں مے بی رانگ، میں میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے، نہ میری کوئی ملاقات ہے. میرا رابطہ جو ہے اپنی پارٹی کے لوگوں سے ہے، میرا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ ہے، میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ ہے، میرے کوئی شاہد عباس وغیرہ، حسن اقبال وغیرہ، سب کے ساتھ رابطہ ہے. رات بھی ہم شادی میں اکٹھے تھے، میں اور شاہد اور حسن اقبال. تو یہ ملک صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ مارچ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ دور کی بات کر رہے ہیں. میں اتنا کر رہا ہوں آئیڈز آف مارچ جو ہیں، آئیڈز آف مارچ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت پہ رحمت نازل فرمائے ان پہ، انہوں نے بھی کہا تھا اٹس منتھ آف مارچ سو لیٹس مارچ آن، یو نو لیٹس مارچ آن. تو آپ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ آئیڈز آف مارچ ہے پی ٹی آئی کے لیے. آئیڈز آف مارچ کی بات کی ہے تو میں نے کہا چلے میں بھی کوئی کوٹیشن آپ کو ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھ لوں، پھر ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر ایک باقاعدہ ریزسٹنس والی جو جذبہ ہے وہ موجود ہے. گوادر میں ہم نے دیکھا لوگ سڑکوں پہ نکلے، پرائم منسٹر نے بات بھی سنی، وزراء کو ہدایت بھی کی. تو پھر کام اب یہی کرنا پڑے گا. پرائم منسٹر نے بات سنی؟ پرائم منسٹر نے ابھی کی ہے ایک کیبنٹ میٹنگ کے اندر اپنے وزراء کو کوئی ڈیوٹی اسائن کی ہے کہ ہم نے جو بلوچستان پیکیج دیا اس میں دیکھیں کہ ان کے ایشوز کیوں نہیں ایڈریس ہو رہے. ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، فیو ڈیز کو. ملک صاحب میں تھوڑا سا تاریخ میں آگے پیچھے لے جاؤں. 48 میں لینگویج رائٹس ہوئے تھے ڈھاکہ میں، یادگار آج بھی وہاں پہ موجود ہے جو شہداء تھے. وہ چیز سمر کرتی رہی، اس کو بجائے ایڈریس کرنے کے ہماری رولنگ ایلیٹ نے اس کو زیادہ تر اس زخم کو گہرا کرتے گئے، زخم پھیلتا گیا. پھر ایوب خان آگے، خود آگے، پہلے وہ 54 میں انڈائریکٹلی آئے، ڈیفینس منسٹر بنے، خود آگے. یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ انہوں نے یہاں تک سوچا کہ ان کو علیحدہ کر دیا جائے، مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر دیا جائے، کہ ان کو آزادی دے دی جائے. یہ ریکارڈ کی بات ہے، جسٹس منیر کی کتاب کا ریفرنس آج بھی میں نے لکھی پڑی بات کوٹ کیا ہوا ہے. سو جب اس قسم کی سمر کرنے دیتے ہیں آپ پرابلم کو، اس کو ہیڈ آن ٹیکل نہیں کرتے، اگر لیٹر آن جو ہے لینگویج ان کی بھی ایکسیپٹ کر دی جاتی، پیرٹی نہ کی جاتی، ان کو میجورٹی دی جاتی. پھر وہ ایک وزیر تھا جس سے پوچھا گیا، جیسے فخر الدین نے بھی یہ کہا اور ایک اور صاحب نے بھی اس میں کہا اس پروگرام کے اندر، انہوں نے کہا ہم میجورٹی میں پاکستان سے آپ علیحدہ ہوں گے، ہم نہیں علیحدہ ہوں گے. یہ بنگالیوں نے کہا. آپ بلوچستان کی بھی جو پرابلم ہے وہ 50 سے سمر کر رہی ہے. ہو سکتا ہے کسی کو تاریخ پہ یاد بھی نہ ہو کہ یہ کب سے سمر کر رہی ہے. لوگ کہتے ہیں سوئی میں گیس نہیں ہے، لیکن وہاں پہ رائلٹی تو کو لے رہا ہے نا. پلیز میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اور پچھلی کئی دہائیوں سے رائلٹی لی جا رہی ہے وہاں پہ. اگر رائلٹی جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور وہاں پہ ان لوگوں کو بھی گیس پرووائڈ کی ہے. کوئٹے میں گیس جو ہے وہ جنرل رحیم الدین لے کے گئے جب وہ گورنر تھے 80s میں، ویئر ایز سوئی کی گیس جو ہے 50 سے مل رہی ہے. آپ نے وہاں پہ وہ دوسرے سندک اور کیا دوسرا کا کیا نام تھا جس ریکوڈک میں ہمارے خلاف ایوارڈ آ گیا ہوا ہے. یعنی اگر ان وہاں پہ خزانے ہیں جن کو ایکسپلائٹ کر کے جو ہے وہاں کے لوگوں کو جو ہے کچھ کیا جا سکتا ہے، آپ نے ان کو بھی میس اپ کیا. تو یہ داستان جو ہے پچھلے اور پھر جو لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ان دا 50s، آپ نے ان کو پھانسی لگا دی. جو پہاڑوں سے جو اترے تو آپ نے ان کو پھانسی لگا دیا. آپ نے معاہدے کے نام پہ ان کو بلایا اور ان کے ساتھ کیا کیا. یہ ہماری تاریخ کو سم اپ کروں تو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ دور کرنے چاہیے. جس طرح آپ لاہور میں او کرتے ہیں، یا جس طرح کراچی اور پشاور میں آپ جو ہے اپنی عوام کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آواز سنیں، تو گوادر جو ہے وہاں بجلی ایران سے آتی ہے، تربت میں ایران سے آتی ہے، پسنی میں ایران سے آتی ہے. تربت میں گیا، میں وہاں پہ ایک نیول کے ایک فنکشن تھا نیوی کا، میں اس کے لیے وہاں پہ گیا.
وہاں پہ یہ میں جو کیک کھا رہا تھا، جو بسکٹس کھا رہا تھا، وہ ایران سے آئے ہوئے تھے. وہاں پہ اگر اس قسم کے حالات رہیں کہ وہ ڈپینڈنٹ ایران ہو، اس کو فارملائز کیا جا سکتا ہے. آپ فارملائز کر لیں کہ ایران کے ساتھ ایک ٹریڈ ہے، وہ جو بجلی جو ہے ہم ان سے 72 کے 73 میگا واٹ لیتے ہیں، وہ مزید لی جا سکتی ہے بجلی ان سے. اگر وہاں پہ ایئرپورٹ بنا ہے، وہاں پہ کرکٹ سٹیڈیم بنا ہے، وہاں پہ پاور پلانٹ لگ رہا ہے. سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا، لیکن آپ کی بات میں بہت زیادہ وزن ہے کہ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنے لوگوں کی آواز سن کے وہاں مسائل حل کرنے چاہیے. نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، آنکھیں بند کر لینی چاہیے، اس سے مسائل بڑھ جاتے ہیں. اون کرنا چاہیے، اون کرنا چاہیے ان کی پرابلم. خواجہ محمد آصف صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. پروگرام کا پہلا حصہ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، دوسرے حصے میں آئیں گے تو بہت بڑے ایشوز ہیں پاکستان میں، شوگر کا، گیس کا، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 26 روپے جب چینی بڑھی تو صرف یہ 60-70 جتنی بھی شوگر ملز ہیں، ان کے پاس 130 سے 140 ارب روپیہ چلا گیا. ہمارے عوام سے نکل کے مہنگی چینی دے کے وہ چلے گی شوگر ملز کے پاس. انہوں نے منوپلی کارٹل بنایا ہوا ہے، کیسے اوپر بڑھا دیتے ہیں، لوگوں کا خون چوستے ہیں اور پیسے بناتے ہیں، ٹیکس یہ نہیں دیتے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ شوگر مافیا عوام کی جیبوں سے 150 سے 200 ارب روپے چرا کے لے گیا. اب وہ 150 سے 200 ارب روپے چرانے کی کہانی اور جو ایکسپورٹ کے نام کے اوپر سبسڈیز لی جاتی ہیں، وہ بھی ایک بذات خود ایک لمبا اس کے اوپر کتاب لکھی جا سکتی ہے. اس مسئلے کا حل کیا ہے وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا. تو پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں وفاقی وزیر حماد اظہر صاحب، اور انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے اور اسی کے اندر اس مسئلے کا حل بھی تجویز کیا ہے. تو کوشش کریں گے کہ پروگرام کے اس حصے میں ان سے جاننے کے تفصیلات کیا ہیں. حماد صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. آپ کی رپورٹ ہمارے سامنے بتائیے، مین پوائنٹس ہیں کہ آپ ہی کی زبانی. پہلے تو میں یہ ویوز کو واضح کر دوں کہ جب میں اپریل مئی تک میں انڈسٹریز کا وزیر تھا تو میں شوگر ریفارم کمیٹی ایک وزیر اعظم نے بنائی تھی اس دوران، تو اس کی چیئرمین شپ مجھے دی گئی تھی. تو وہ چیئرمین اس کی چیئرمین شپ کے اندر جو ہم نے تجاویز مرتب کی تھیں وہ سلسلہ جاری رہا اور آج ہم نے اس کو پیش کر دیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم نے اس شوگر سیکٹر کو دیکھا، تمام سٹیک ہولڈرز کے ہم نے انپٹ لیے، بہت زیادہ سیشنز ہوئے ہمارے، ایکیڈیمیا سے بھی ہم نے مشورے لیے، کسانوں سے بھی لیے، شوگر ملرز سے بھی لیے. تو ایک بات سامنے آئی کہ نہ یہ سیکٹر ریگولیٹڈ ہے نہ یہ ڈی ریگولیٹڈ ہے، یعنی کہ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، جس کی وجہ سے یا سرپلس ہو جاتا ہے یا شارٹیج ہو جاتی ہے. کچھ ملیں بہت زیادہ کبھی پیسہ کما لیتی ہیں، کبھی فارمر ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے. تو ہم نے یہ پرپوز کیا کہ اس سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کیا جائے، یعنی کہ مارکیٹ فورسز کو اس میں انٹر کرایا. سب سے پہلی چیز تو ہم نے یہ اس کے اندر پرپوز کی ہے کہ ٹیکس فری امپورٹ آف شوگر، جس میں را شوگر بھی شامل ہے اور ریفائنڈ شوگر فنش پروڈکٹ بھی شامل ہے، وہ ہر وقت ایک پرماننٹ پالیسی فیچر ہونا چاہیے آپ کی گورنمنٹ. اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے کرائسس میں یہ دیکھا تھا کہ آپ کی ECC کے بیڈ ڈیسیژنز جو تھے اس کی وجہ سے کرائسس ٹریگر ہوا تھا. ہو ول ٹیک دیٹ ڈیسیژن؟ نہیں دیکھیں، بیڈ ڈیسیجن تو نہیں، خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن یہ ایک پرماننٹ فیچر رہے گا پورا سال 12 مہینے کہ آپ امپورٹس کے اوپر، ابھی بھی امپورٹس کے اوپر کوئی ٹیکسز نہیں ہیں، لیکن یہ اب ایک پرماننٹ پالیسی فیچر ہم نے ریکمینڈ کیا تاکہ جو لوکل شوگر ملیں ہیں وہ بین الاقوامی منڈی سے اوپر اپنی قیمت نہ لے کے جائیں. وہ اوپر لے کے جائیں گی تو امپورٹ شروع ہو جائے گی. Who will decide that? Who will take that decision? یہ کابینہ لے گی، ہماری کابینہ فیصلہ لے گی. ہم نے یہ رپورٹ مرتب کی ہے، 3 ہفتے اس پہ پبلک ڈیبیٹ ہوئے گی. اس پبلک ڈیبیٹ کے بعد جو تجاویز آئیں گی پھر 3 ہفتے کے بعد ہم کیا کابینہ، کیونکہ آپ مارکیٹ فورسز پہ چھوڑیں تو پھر مارکیٹ شوڈ ڈیٹرمن کہ آپ نے منگوانا ہے یا نہیں منگوانا. جی بالکل. آپ کا گورنمنٹ کا رول اس میں منیمم. گورنمنٹ کا میں آپ کو بتاتا ہوں رول کہاں پہ آئے گا. دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ کسان کو گنے کی جو قیمت ہے وہ صرف وزن پہ نہیں ملنی چاہیے، وہ سکروز کانٹینٹ پہ بھی ملنی چاہیے. اور لیبز، ہر شوگر مل میں بھی لیب موجود ہے اور گورنمنٹ کی بھی بے شمار لیبز موجود ہیں. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شوگر گروئنگ ایریاز کی زونز بنی ہوئی ہیں اس میں لائسنسنگ شوگر ملز کی ختم کر دے. اگر کوئی منی شوگر مل لگانا چاہتا ہے تو لگائے، اگر کراچی پورٹ پہ کوئی ریفائنری لگانا چاہتا ہے را شوگر کی بنیاد پہ تو وہ لگائے. مثال کے طور پہ دبئی میں ایک پودا بھی گنے کا نہیں اگتا، شوگر کین نہیں اگتی، لیکن ون آف دا لارجسٹ ایکسپورٹرز وہ بن گیا شوگر کا. وہاں ریفائنریز لگی ہوئی ہیں. جو ریفائنڈ شوگر جتنی وہ بناتے ہیں، وہ جو کرسٹل اس کا کوالٹی اچھی ہے، وہ ہماری والی کی نہیں ہے. لیکن ہماری کاٹن پوری کراپ ہم نے تباہ کر لی اس لیے کہ پاورفل جو لوگ تھے شوگر ملز کے لائسنس لے کر کاٹن بیلٹ ہی ہم نے تباہ کر لی. تو اس کا بھی حل سوچا آپ نے؟ تو کہا جتنی مرضی ملنے لگا. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے شوگر، ایک ہم جو پرپوزل یہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ شوگر پہ منیمم سپورٹ پرائس جو آپ نے رکھی ہے وہ بھی ختم کر دیں اور فنش پروڈکٹ پہ جو پرائس فکسنگ آپ کرتے ہیں وہ بھی ختم کر دیں. اور ان اینی کیس ہم نے جو
تھوڑا مشاہدہ کیا ان دونوں کا کوئی گراؤنڈ ریالٹی سے نا مطلب یہ ارریلیونٹ ہی رہتی ہیں دونوں پرائسز. ہم نے یہ کیا کہ کاٹن جو ہے اس کے اوپر ہم نے کوئی سپورٹ پرائس نہیں لگائی, شوگر پہ ہم نے سپورٹ پرائس لگا دی, اور ہر سال اگر شوگر زیادہ بھی ہو جاتی تھی ہم ایک حد سے زیادہ اس کی قیمت نہیں گرنے دیتے تھے, بلکہ شوگر ملوں کو سبسڈی دیتے تھے کہ اس کو آپ باہر ایکسپورٹ کر دو, یعنی بیل آؤٹ ہر سال بیل آؤٹ ہوتا تھا, وہ ختم ہو جانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور بڑی اس سیکٹر کو کاٹن کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم 14 ملین بیل سے 6 ملین بیلز پہ آ گئے, اور شوگر کو بچاتے کبھی ان کو سبسڈی دیتے ہیں ایکسپورٹ کے اوپر, کبھی امپورٹ کر کے کاسٹ بک کرتے ہیں, لیکن اس کا حل آپ نے تجویز نہیں کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہم کسان کو کسی بھی طرح فورس نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جس کراپ سے زیادہ ریٹرن مل رہا ہے, اگر شوگر مل اس کو اونر جو ہے اس کو گنے پہ اچھا ریٹرن نہیں دے رہی, وہ کاٹن پہ شفٹ ہو جائے. اگر کاٹن سے اس کو اچھا ریٹرن نہیں مل رہا, وہ میز پہ شفٹ ہو جائے. میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں, ایک بڑی اچھی چیز ہماری ریسرچ میں نکلی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو 2 سکسیس سٹوریز ہیں ایگریکلچر میں, وہ ہیں جن میں کوئی گورنمنٹ انٹرونشن نہیں ہے, رائس اور میز. نہ ان میں سپورٹ پرائس ہے, نہ اس میں گورنمنٹ بیل آؤٹ آتا ہے. کسان کو اس سے معاوضہ بھی اب بہت اچھا مل رہا ہے, پاکستان ان کو ایکسپورٹ کی طرف بھی جا رہا ہے. یہ دونوں پاکستان کی سکسیس سٹوریز ہیں, اور ان دونوں میں ریگولیشن کم سے کم ہے. رائس ایک ایکسپورٹ کی وجہ سے آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے, کیونکہ رائس ایکسپورٹ بہت میز بھی ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے, میز بھی اچھا جا رہا ہے. لیکن کاٹن بیلٹ کے اوپر سوال جی ابھی بھی ضروری ہے, کیونکہ ہماری مین سٹے ابھی تک ٹیکسٹائل ہے. ہم 6 ملین بیل پہ ہیں, 14 سے 8 ملین بیل کی شارٹیج ہے جو ہم نے امپورٹ سے پوری کرنی ہے. کیا اس کو پروٹیکٹ کرنا ضروری نہیں ہے یہاں پہ؟ دیکھیں, ہم جو گورنمنٹ کی ایسے اس کو ہم نے ڈس ایڈوانٹیج تو خود ہی کر دیا نا کاٹن کو, کہ اس کا کمپیٹنگ کراپ ہے شوگر پہ ہم نے سپورٹ پرائس لگا دی, اور کاٹن کو ہم نے ایسے چھوڑ دیا. یا تو اب ہم کاٹن پہ بھی سپورٹ پرائس لگائیں, لیکن وہ مکھی پہ مکھی مارنے کے مترادف ہوئے گا. جو بیسٹ اس وقت انٹرنیشنل پریکٹس تو یہی ہے کہ آپ لبرلائز کریں. ایک جگہ ہم مارکیٹ انٹرونشن سجیسٹ کر رہے ہیں, اور بڑی اسٹرانگلی سجیسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, اس سیکٹر میں ایک مارکیٹ فیلئر ہے ملک صاحب. وہ کیا مارکیٹ فیلئر ہے؟ گنے کو آپ سٹور نہیں کر سکتے, گنے کو آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. شوگر کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں, شوگر کو آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو جب کرشنگ سیزن آتا ہے تو شوگر ملیں کیا کرتی ہیں, وہ کرشنگ روک دیتی ہیں اپنی, کہ جب تک حکومت ہماری باتیں نہیں مانے گی, ہمیں سبسڈی نہیں دے گی, ہماری باقی تجاویز نہیں مانے گی, ہم آپ کو ان کو وہ ہاسٹیج رکھ لیتے ہیں فارمرز کو. ہم نے کہا ہے کہ پرماننٹ فیچر لا کا بنا دیا جائے, جو پنجاب اور کے پی میں تو موجود ہے, باقی صوبوں میں بھی, کہ کرشنگ ریٹ کا تعین حکومت کرے گی, اور اس سے آگے شوگر ملز نہیں جا سکتی. اگر کسی سال میں شوگر کی سرپلس زیادہ ہو گئی ہے پروڈکشن, تو وہ خود اپنے ایکسپینس پہ اس کو ایکسپورٹ کریں, گورنمنٹ سے سبسڈی نہ مانگیں. گورنمنٹ سے سبسڈی. آپ نے شوگر کی پروڈکشن کے نمبرز بھی ساتھ رپورٹ کے اندر چھاپے ہوئے ہیں کہ مختلف سالوں میں کتنی نہیں, وہ ویری کرتی ہے. منیمم 4.87 ہے تو میکسیمم 7 بھی ہے. ہماری ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو بھی سامنے رکھیں. ای سی سی کا میں نے آپ سے اس لیے زور دے کر پوچھا تھا کہ ای سی سی کا ایک فیصلہ جو ہے وہ ہمارے پہ اتنا بھاری پڑا تھا کہ 55 سے ہم 115 پہ چلے گئے. ووڈا صاحب نے کل ایک بیان دیا, میں آپ کو سنانا چاہوں گا, دکھائیے گا جی کیا بیان تھا وہ. جہاں تک آپ چینی کی بات کریں اسپیسیفک, کیونکہ اس کی مجھے بہت زیادہ ڈیٹیل نالج ہے, تو میں آپ کے توسط سے بڑا کلیئرٹی میرے اندر اس کے اندر ہے کہ اس کے اندر مس مینجمنٹ ہوئی, مس ہینڈلنگ ہوئی, مس رپورٹنگ ہوئی. مس رپورٹنگ کے بعد جنہوں نے اس چیز کے اوپر 2 آدمیوں نے فیصلے کیے تھے اور بریف کیا تھا, ان کو پنشمنٹ بھی ملنی چاہیے, ان کو پینلٹی بھی امپوز ہونی چاہیے, ان کو سیک بھی کرنا چاہیے, اور ان کے ساتھ سخت سے سخت برتاؤ کرنا چاہیے. یہ ہم نے کابینہ میں بھی آواز اٹھائی تھی, کابینہ کے باہر بھی آواز اٹھائی تھی, اور آج بھی آواز اٹھا رہے ہیں, اور آپ کے سامنے بھی اٹھا رہے ہیں. تو ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے, نہ ہمیں, ہماری یہ پرورش ہوئی ہے وزیر اعظم کی طرف سے کہ سچ کو نہیں بولنا. مس مینیجڈ, مس ہینڈلڈ, مس رپورٹڈ ڈیفینیٹلی ہوا ہے چینی کے کیس کے اندر, کیونکہ وہ بار بار چینجز ہوئی, اس کے اندر کابینہ کے اندر بریفنگ کی گئی کہ سرپلس ہو گئی ہے, تو آپ نے ایک آدمی کو فکس کر دیا, یا اس میں 2-4 آدمیوں کو آپ نے فکس کر دیا کہ انہوں نے نفع کمایا, لیکن ان کو نفع کمانے کے لیے جو پالیسیز جنہوں نے اپروو کروائیں ان کے اوپر بھی اتنی ہی بڑی سزا بنتی ہے جتنی نفع بنانے والوں کے اوپر ہے. تو میری تو بڑی کلیئرٹی اس کے اندر, there is no two way about it, there is no if and but, I am very clear about it. حماد صاحب پتہ نہیں کہ ان 2 لوگوں کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے 2019 کی شاید یہ بات کر رہے ہیں. بالکل. دیکھیں, اس سیکٹر کے اندر ایک اور پرابلم یہ بھی ہے, یہ سارے پرابلمس تب آتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں آپ کو رسپانسبلٹی فکس کرنی چاہیے. جب گورنمنٹ نہیں دیکھیں, وہ جو تھا نا کہ گورنمنٹ, یہ ہم بعد میں ثابت ہوا اس سے اگلے سال میں کہ شوگر ملز جو تھیں وہ مس رپورٹ کر رہی تھیں اپنا پروڈکشن ڈیٹا. اگر وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ ان کے پاس اتنے لاکھ ٹن, 10 لاکھ ٹن لیٹ سپوز فگر ہے, چینی پڑی ہے, لیکن پڑی ایکچولی 5 لاکھ تھی, اور آپ ان کے 10 لاکھ کے فگر کے اوپر ایکسپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں, تو وہ سسٹم آپ کو ایڈریس کرنا. ہم انہی غلطیوں کی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کاروبار سے باہر نکلے, کہ کب امپورٹ
امپورٹ کرنا ہے, کب ایکسپورٹ کرنا ہے, کس کو, لیکن آپ نے کہا ابھی بھی یہ فیصلہ گورنمنٹ کو باہر نکلنا چاہیے. آپ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ ای سی سی اور کیبنٹ کرے گی, یہ اس وقت کرے گی. شوگر ایڈوائزری بورڈ کی ریکمنڈیشن کے خلاف آپ نے ایکسپورٹ ریفنڈ دیا, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی, پنجاب کی صوبائی گورنمنٹ نے بھی, اس سے کرائسس کریٹ ہوا جو آج تک ہم سنبھل نہیں سکے. نہیں, میرا نہیں خیال ایسے ہے. دیکھیں اگر آپ اس کا لانگ ٹرم بھی ہم نے سائیکلز دیکھے ہیں تو شوگر کے آپ تو خود منسٹری آف انڈسٹری سے ہو کر آئے ہیں, اس وقت ریکمنڈیشن تھی کہ یہ ایکسپورٹ کر دیں شوگر؟ نہیں, یہ ایکسپورٹ جب ہم میرے ٹائم پہ نہیں ایکسپورٹ ہوئی, لیکن آپ کے نالج میں ہے رپورٹ نا, آپ تو اس منسٹری سے رہ کے رہے ہیں. لیکن ندیم صاحب ایسے بات, اٹس ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ, مطلب اتنی بات سادہ نہیں ہے. یہ شوگر کے سائیکلز آئے ہیں اور سارے کراپس کے آتے ہیں, اس کے پروڈکشن سائیکلز کے, اور آپ کو پتہ ہے نونی کے دور میں بھی سسٹم کی ریکمنڈیشن بھی دی ہے, ٹریک اینڈ ٹریس. بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریک اینڈ ٹریس آپ اسٹکر کے ذریعے نہ کریں, آپ ٹریک اینڈ ٹریس کریں بار کوڈ کے ذریعے جو پولی پروپیلین کے بیگ کے اوپر پرنٹڈ ہو شوگر کے, تاکہ وہ کوئی اسٹکر کے اوپر ٹیمپرنگ بھی نہ ہو سکے. ہم ایگزیکٹلی اسی چیز کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کو اس کاروبار سے باہر نکالنا چاہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح جو باقی کاروبار ہیں جس میں گورنمنٹ کی انٹرونشن نہیں ہے اور وہ پھل پھول رہے ہیں, تو جب گورنمنٹ اس کاروبار سے باہر نکلے گی سبجیکٹ ٹو ایڈیکویٹ پروٹیکشنز, تو یہ کاروبار بھی انشاءاللہ پھلے پھولے گا. ہماری انڈسٹری, جب میں آپ سے تو بات کر رہا ہوں, بند ہے. اور میں ہاتھ جوڑ کے صبح بھی ٹی وی پہ کل میں بیٹھا ہوا تھا وہاں کے, بھائی اللہ کے واسطے سے کچھ کرے. انڈسٹری کمپلیٹلی کلوز, ایکسپورٹ اور نو ایکسپورٹ. تو آپ ایک طرف انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں, دوسری طرف ہمارے اوور ہیڈ ایکسپینڈیچر بڑھ رہے ہیں. آپ کی انڈسٹری کیوں بند ہے سر؟ آپ کی انڈسٹری کیوں بند ہے, میں نہیں سمجھ سکا. انڈسٹری گیس نہیں ہے سر, گیس نہیں ہے, دیر از نو گیس, نو گیس. اور بالکل جو ہے نا وہ ایسے وی سی نے ہم سے کہا ہے, آئی کین سینڈ یو دیٹ, ان کا جو پیغام ہے کہ یہ ہمارے میرے پاس بالکل نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا اس کے اندر. سر اس کا جواب تو ہمیں بھیجیں, میں تو اسے ٹی وی پہ چلاتا ہوں ان کے جواب کو. سر سائٹ کمپلیٹلی کلوز, کمپلیٹلی کلوز, دیر از نو گیس ان سائٹ. اور یہ آج 11 نومبر سے یہ کام ہو رہا ہے, اور ہم بول کے لڑ کے تھک گئے, کچھ بھی نہیں ہوتا. کل ہم نے زبیر موتی والا صاحب سے پوچھا تو وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ ہماری انڈسٹری بند ہو گئی ہے ان کی گیس نہ ہونے کی وجہ سے. جی سائٹ انڈسٹری ساری بند بیٹھی ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو زبیر موتی والا اور ان کی جو انڈسٹری ہے نا, وہ ایکسپورٹ انڈسٹری نہیں ہے. ان کی جو انڈسٹری ہے وہ لوکل گیس پہ چل رہی ہے, ایل این جی پہ نہیں چل رہی, سسٹم گیس پہ. اور ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ سسٹم گیس کی بندش تو ہے نا. نہیں, گیس کی ان کو پریشر کی کمی ہے, اور انہوں نے مجھے چند دن پہلے کہا کہ جی 10% میرا پریشر کم آ رہا ہے. لیکن کہنے کا کیا مقصد ہے, ہمیں اس سال ابھی تک ہمیں پچھلے سالوں کی بنسبت لوڈ شیڈنگ کم کرنا پڑی ہے گیس کی. لیکن گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ان اوائڈیبل اس لیے ہے ندیم ملک صاحب کہ آپ کی لوکل گیس فیلڈز بڑی بری طرح ڈپلیٹ ہو گئی ہیں. 9% سالانہ سے وہ کافی سالوں سے ڈپلیٹ ہو رہی ہیں. آپ ہی کے شو میں میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ سوئی نودن کا فلو جو ہے وہ 2000 MMCFT 2010 سے کم ہو کے 800 پہ آ گیا ہے. اب ہم لیکن اس کرائسس کا الزام کسی کو دیں کہ ماضی والے چوری کر گئے ہیں, یا اس میں مس مینجمنٹ کا دخل؟ اس میں کوئی دیکھیں مس مینجمنٹ کی بات نہیں ہے. ہم نے اپنے ملک میں کافی دہائیوں سے گیس کو انڈر پرائسڈ بھی رکھا ہے, ڈومیسٹک کو ہم نے نمبر 1 پرائیورٹی پہ رکھا ہے. ایک طرف ہماری گیس کی فیلڈ ڈپلیٹ ہوتی جا رہی تھی, دوسری طرف ہم ڈومیسٹک نیٹ ورک جو ہے وہ اس کی ایکسپینشن کی طرف جاتے جا رہے تھے. اور ہم نے کوئی ایسا قانون سازی نہیں کی کہ جس سے ہم ایل این جی کو فریلی سپلائی کر سکیں سسٹم گیس کے. اب زبیر موتی نے وہ ایل این جی نہیں لیتے 2700 روپے کی, وہ 500 روپے کی سسٹم گیس لیتے ہیں, اور وہ ہماری لوکل گیس فیلڈز ڈپلیٹ ہو گئی ہیں. آپ انڈسٹری کو ایل این جی بھی دیں گے تو وہ لے لیں گے, آپ نہیں لے رہے. اچھا, آپ کو اویلیبلٹی انشور کرنی چاہیے. 10 گنا اگر ہم ان کا بل بڑھا دیں گے نا, 500 والے کو 2700 پہ لے دیں گے. فی الحال تو میرے پاس قانون ہی نہیں ہے نا, مطلب کیونکہ ایل این جی ہیز ناٹ بین, وہ پیٹرولیم پروڈکٹ کا قانون میں ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے, تو میں فریلی اس کو نہیں دے سکتا ان کو وداؤٹ انکرنگ اے لاس. لیکن یہ کیونکہ ہماری ڈومیسٹک گیس ڈپلیٹ ہو رہی ہے بڑی تیزی سے. دوسری ایک اور میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, ہمارے بہت سارے ملک میں ایسے کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں جو سستی گیس یا سستی ایل این جی سبسیڈائز لے کے وہ انہوں نے بجلی پروڈیوس کرنا شروع کر دی ہے. تو ایک طرف ہمارے پاس گیس کی شارٹیج اور بجلی کی زیادتی ہے, دوسری طرف وہ سستی گیس لے کے اپنے پاور پلانٹس چلاتے ہیں, بجلی کا بھی نقصان کرتے ہیں اور سستی گیس کا بھی نقصان کرتے ہیں. مجھے معلوم نہیں ہے ویسے بجلی آج کل, یہ گیس آج کل استعمال کون کرتا ہے, جس سے پوچھتا ہوں شکایت ہی کرتا ہے. کیپٹیو پاور پلانٹس اس وقت آپ کے بہت بڑے بن چکے ہیں جو کہ سبسیڈائزڈ ایل این جی یا سندھ میں سسٹم گیس جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس کو مینیج کرنا بھی لازمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک پالیسی ڈیسیجن بھی انشاءاللہ گورنمنٹ لے گی. کب تک؟ جلدی لے گی. ابھی ہم اس کے اوپر ایک فیصلہ سازی اور قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں. میں تو ایکچولی یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ویکوک پہ جائیں. ویکوک کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا ایل این جی اور جو سسٹم گیس کا سیکٹر ہے نا, وہ
آپس میں ایوریج آؤٹ ہو جائے گا اور حکومت جو ہے وہ دونوں گیسز کو پرائسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اور سپلائی کے پوائنٹ آف ویو سے مکس کر کے ڈومیسٹک سائڈ اور ساروں کو ایک ریٹ پہ دے گی. یہاں سے لے کر اینڈ جنوری تک آپ نے ٹیرف انکریز بھی کرنی ہے. ابھی کوئی اس کا فائنل حتمی فیصلہ کیونکہ آئی ایم ایف بورڈ میں جانا پروگرام اور اس میں ایک آدھ ایکشن کے اندر اس میں گیس پرائس بھی ہے اور بجلی کی قیمت نہیں, بجلی کی قیمت تھی جو ہم کر چکے ہیں اور اس کے بعد کچھ چند پیسوں کی شاید فروری میں ہمیں کرنی پڑے, فروری یا مارچ میں جو چند پیسے ہیں, لیکن گیس کے اوپر بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اور پیٹرول کے اوپر کیا فیصلہ لیں گے, کیونکہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کا فرق ہے وہ اب آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے ذریعے ٹیپ کریں گے یا اسے پاس آن کریں گے؟ اس کا پیٹرولیم کا جو فیصلہ ہے یہ ویسے تو وزیر خزانہ کرتے ہیں, لیکن جو بھی بینیفٹ ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گا انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہم اپنے ٹیکسز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پاس آن کریں گے کچھ حد تک. کچھ پاس آن کریں کیونکہ جو ڈفرینشیل آئی تھنک اٹ از لارجر دین 4 روپی جو آپ نے انیشلی رکھا تھا. ندیم صاحب, ہم پی ڈی ایل اور سیلز ٹیکس کی مد میں پچھلے 1.5 سال یا سوا سال میں ہم 600 ارب روپے جو ہے وہ ٹیکس لاس کر چکے ہیں. لاس نہیں ہے, آپ نے بجٹ میں ایسٹیمیٹ رکھا تھا تو لاس ہی ہو گیا. وہ پیسے کہیں اور سے پورے ہوئیں گے نا, وہ پیسے کہیں اور سے. تو اب آپ اس میں سے 350 ریکور کرنا چاہتے ہیں, یا ہم وہاں سے ریکور کریں گے یا ہمیں وہی 350 ارب کہیں اور سے ریکور کرنا پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ جو انٹرنیشنل پرائس اگر ڈکلائن کرتی ہے تو اس کا جو پاس آن افیکٹ ہے وہ شیئر کریں, یعنی لوگوں کو بھی جائے اس کا پاس آن افیکٹ اور گورنمنٹ کے پاس بھی آئے. اس کا قیمتوں کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا. جتنا پرائس انکریز کا امپیکٹ آتا ہے, ایک ڈیویلیوشن سے آ رہا ہے, دوسرا اس سے آ رہا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ حکومت نے اپنے اخراجات میٹ کرنے اگر یہاں سے نہیں کیے تو وہ کسی اور سے کریں گے تو اس جگہ پہ پھر قیمتوں کا آ جائے گا امپیکٹ. اس وقت تو ہمارے ملک میں جو تیل ہے وہ سوائے چند ممالک کے جو تیل پروڈیوس کرنے والے ہیں سب سے سستا ہے, تو اس کے اوپر ہمیں ظاہر ہے کہ بڑی کیئرفلی پالیسی سب سے تو نہیں کہہ سکتے ہم انڈیا سے, اپنے نیبرنگ کنٹری سے ہم انڈیا تو ہم سے تقریباً 2 گنا قیمت میں, وہاں فرق ہے ہمارا. حماد اظہر صاحب, وفاقی وزیر, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. پروگرام سے آج اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.